نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ سامعین اکرام، ہمارا یہ درس آج جو شروع ہو رہا ہے سورہ حامیم سجدہ، وجہ تسمیہ برصغیر اور دیگر مشرقی ممالک میں اس سورت کا نام حامیم سجدہ مشہور ہے۔ حامیم کی وجہ یہ ہے کہ المومن سے الاحقاف تک 7 صورتوں کے ابتدا حامیم سے ہوئی، اور سجدہ اس لیے کہ اس صورت میں ایک سجدہ قرآن ہے، اور مغربی ممالک اور تونس میں اس صورت کا نام فصلت ہے، کیونکہ اس صورت کی تیسری آیت میں یہ کلمات ہیں فصلت، اور کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیاتوں کی تفصیل کی گئی ہے، اور 12ویں آیت پر اس کا کلمہ ہے بمصابیح، تو بعض مصابیح بھی کہتے ہیں۔ یہ صورت بالاتفاق مکی ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 41 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 61 ہے۔ یہ سورہ مومن کے بعد اور سورہ زخرف سے پہلے نازل ہوئی۔ سورہ حامیم سجدہ کا شان نزول، یہ صورت پیارے آقا دو جان کے بعث کے بعد ابتدائی دور تبلیغ میں نازل ہوئی، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ متوفہ 335 اور امام ابو یعلا احمد بن علی متوفہ 307، امام ابو نعیم اصفہانی متوفہ 430، اور اس طرح امام حاکم نشابوری متوفہ 405، امام احمد بن حسین بہقی متوفہ 458، اور امام علی بن حسن ابن عساکر متوفہ 571 اپنی سندوں کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن قریش جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے کہ کسی بڑے جادوگر، کاہن اور شاعر کو ڈھونڈو اور ان کو یہاں پیش کرو کہ وہ اس شخص یعنی پیارے آقا دو جہان کے بارے میں کہا کہ وہ ان سے مقابلہ کرے، کیونکہ یہ ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال رہے ہیں اور ہمارے دین کی مذمت کرتے ہیں، کہ ہمارے اس بتوں کے خلاف بولتے ہیں، ہمارے رسم و رواجوں کے خلاف بولتے ہیں، کہ وہ شخص ان سے بحث مباحثہ کرے اور دیکھے کہ وہ ان کو کیا جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں تو عتبہ بن ربیع کے سوا کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ پھر عتبہ اس بات کے لیے راضی ہوئے اور انہوں نے حضور سے بات کی۔ پیارے آقا دو جان کے پاس گیا اور کہا یا محمد، کیا تم افضل ہو یا عبداللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر اس نے کہا تم افضل ہو یا عبد المطلب؟ عبداللہ پیارے آقا دو جان کے والد ہیں اور عبد المطلب ان کے دادا ہیں۔ پیارے آقا دو جان پھر خاموش رہے۔ اس نے کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ لوگ تم سے افضل ہیں، تو ان لوگوں نے تو ان بتوں کی عبادت کی ہے جن کی تم مذمت کرتے ہو، اور اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ان سے افضل ہو تو تم اپنی دلیل بیان کرو، حتیٰ کہ ہم اس کو سنیں، اور اللہ کی قسم ہمارے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنی قوم کے لیے تم سے زیادہ بے برکت ہو۔ اللہ اکبر! تم نے ہماری جماعت کو منتشر کر دیا اور ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، اور تم نے ہمارے دین کی مذمت کی اور ہم کو تمام عرب میں رسوا کر دیا، حتیٰ کہ پورے عرب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ قریش میں ایک جادوگر ہے اور اللہ کی پناہ، اور قریش میں ایک کاہن ہے اللہ کی پناہ۔ اگر تمہیں کسی عورت سے شادی کرنی ہے، اس کی خواہش ہے،
تو بتاؤ کہ تم قریش کی کس عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، ہم تمہارے لیے اس عورت سے شادی تمہاری کروا دیں، اور اگر تمہیں مال و دولت کی خواہش ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں اتنا مال دیں گے، اتنا مال دیں گے کہ تم قریش کے سب سے زیادہ دولت مند شخص بن جاؤ گے۔ آپ نے عتبہ سے پوچھا کیا تمہاری تقریر ختم ہو گئی؟ اس نے کہا ختم ہو گئی۔ پیارے قائد و جان نے حامیم سجدہ کی یہ شروع کی آیتیں 1 سے لے کر 13 آیتوں تک تفصیلی یہ بیان کیا، جس کے بعد آپ درس میں اس کی تفصیل سنو گے کہ کیا کیا جوابات انہیں ملے۔ اس صورت مبارکہ میں جس کا میں مقدمہ خلاصہ بیان کرتا ہوں، اس کے مشتملات کیا ہیں، ان میں کیا کیا موضوعات ہیں۔ نمبر 1، اس صورت میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے تقاضے سے قرآن مجید نازل فرما ہے، جو نیک کام کرنے والوں کو ثواب کی بشارت دیتا ہے اور برے کام کرنے والوں کو عذاب سے ڈراتا ہے، تاکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اس پر عمل کرے، اور مشرکین جو بت پرست ہیں وہ انہیں چھوڑ کر اس قرآن پاک کی طرف آئیں۔ اور اس میں یہ باتیں بھی ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ میں بشر ہوں، اللہ نہیں ہوں، عذاب کو نازل کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کائنات کو بنانا کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے، یہ اس عظیم الشان خالق کی حکمت ساختہ پر یہ بنا ہے، یہ نظام، اس میں کسی دیو یا دیوتا کا تعاون نہیں ہے، صرف اس اللہ واحد لا شریک کی تخلیق سے یہ دنیا، یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ نمبر 3، کفار مکہ کی سرزنش کی ہے کہ اگر تم ہمارے رسول کی تکذیب سے باز نہ آئے تو تم پر بھی اسی طرح عذاب آئے گا جو تم سے پہلے قوموں پر عذاب آیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ نمبر 4 اس کا مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین اس امید پر بتوں کی عبادت کرتے تھے کہ وہ بت قیامت کے دن اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے، اور ان کا یہ خیال غلط تھا، یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ نمبر 5 جو اس کا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں کافروں کو جمع فرمائے گا، ان کافروں میں سردار بھی ہوں گے اور ان کے پیروکار بھی، وہ بھی اپنے عذاب کا الزام ایک دوسرے پر عائد کریں گے اور ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے۔ نمبر 6 جو لوگ کفار کی زیادتیوں اور ان کے ظلم کے باوجود توحید پر قائم رہیں گے، قیامت کے دن فرشتے ان کو رحمت کی بشارت دیں گے۔ نمبر 7 کفار کہ ظلم اور ستم پر پیارے قائد و جہان کو صبر کی تلقین اور شیطان کے وسوسہ اندازی پر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی ہدایت۔ نمبر 8 توحید، قیامت اور حشر اور نشر پر دلائل۔ نمبر 9 قرآن مجید کی عظمت کا بیان اور مخالفین کے اعتراضات کے جوابات۔ نمبر 10 قیامت کا مذاق اڑانے والوں کو عذاب کی وعید۔ یہ ان کا مختصر سا خلاصہ ہے جو ہم اس کو بھی تفصیل پڑھیں گے۔ کریم اللہ سے دعا ہے اس سورہ حامیم سجدہ کو توجہ کے ساتھ ہم سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔